نیند کی حالت میں جھٹکے لگنا، جسم پر وزن ہو جانا یا جسم کا بدن کا سن ہو جانا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گائیڈ کریں، وہ عمل بتائیں جو حقیقت پر مبنی ہوں۔ تو جھٹکے لگنا نیند کی حالت میں، اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو یہ جھٹکے لگتے ہیں جس پر جادو یا جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مریضوں کے ساتھ، عموماً بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو نظر لگی ہوئی ہو یا حسد کا معاملہ ہو تو بچوں کو بھی جھٹکے لگتے ہیں۔ نیند کی حالت میں سوئے ہوئے بچے کو جھٹکے لگتے ہیں، عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر نظر یا حسد کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر بڑے کسی آدمی کو یہ جھٹکے لگتے ہیں تو اس کی وجہ عموماً جادو اور جنات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اسے نیند کی حالت میں جھٹکے لگتے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ عموماً مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں، جب ان سے ہم علامات پوچھتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے مریض ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رات سوتے وقت مجھے جھٹکے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مریض نے مجھے بتایا کہ رات کو میری حالت یہ ہوتی ہے، میں جب سوتا ہوں کوئی میرے ہاتھ کھینچ دیتا ہے، ایک ہاتھ کوئی کھینچتا ہے تو میں اپنا بازو سمیٹتا ہوں، پھر دوسرے ہاتھ کو کوئی پکڑ کر کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی پاؤں کھینچتا ہے، کوئی بال کھینچ لیتا ہے۔ تو جب اس مریض پر دم کیا گیا تو اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ تھا، اور اسے دم کیا، رقیہ کیا تو اللہ کی توفیق سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل شفا عطا کر دی۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، جسم سن ہو جاتا ہے، یا جسم کے اوپر وزن محسوس کرتا ہے کوئی، وہ خواہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی وجوہات جو کہ ظاہری طور پر ہوتی ہیں، مثلا خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، جسم کے اوپر کوئی نشانات پڑ جاتے ہیں، یا قرص جسم پر لگ جاتے ہیں، اگر ایسی کوئی کیفیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو بالکل واضح ہے کہ اس شخص پر جنات کا مسئلہ ہے اور جادو کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کو جھٹکے لگتے ہیں، نیند کی حالت میں جسم پر وزن پڑ جاتا ہے، اور بڑے سارے مریض بتاتے ہیں کہ وزن پڑتا ہے، سانس روکنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گلے کو دبا رہا ہے۔ اور اس کیفیت میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس طرح سے معوذتین پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔ تو ناظرین، یہ کیفیات ان مریضوں کے ساتھ ہوتی ہیں جنہیں جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ خون کے چھینوں کا گرنا ہو، کپڑوں کا کٹنا ہو، کپڑوں کا گھر سے غائب ہو جانا ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنات ہیں، وہ جادو کی وجہ سے مسلط ہیں۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ان کو اپنانا چاہیے۔ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو، اپنے گھر کے دروازے کو، دہلیز کو رات مغرب کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اسے بند کرنے کی عادت بنا لیں۔ پہلے نمبر پر یہ کام ہے۔ اور اس کے بعد جب اپنے بستر پر آئیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ باوضو ہوں، اور بالخصوص ایسا آدمی، ایسا شخص، ایسی ہماری ماں بہن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اسے تو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ عمل اپنائے کہ اپنے بستر پر آنے سے پہلے باوضو ہو، وضو کر کے اپنے بستر پر آئیں، اور لیٹنے سے پہلے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیں کسی کپڑے کے ساتھ، بسم اللہ پڑھ کے اسے جھاڑیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے یا تمہارے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد کس نے وہاں پر وقت گزارا۔ اس کے بعد اپنے بستر پر بیٹھیں اور آیت الکرسی پڑھیں۔
اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے کفاتہ ہو، اسے کافی ہو جاتی ہے ہر طرح کے شر سے، جادو سے، جنات سے، نظر اثر سے، اسے یہ بچ جاتا ہے۔ کفاتہ ہو کا معنی ہے کہ ہر معاملے میں، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے۔ اس کے بعد جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھوں کو اس طرح سے اپنے چہرے کے سامنے رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام آخری تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان تینوں کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس طرح سے پڑھتے، پڑھ کے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے بدن پر مار لیتے، پھر دوسری مرتبہ آخری تینوں قل پڑھتے، پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پورے بدن پہ مار لیتے، اور تیسری بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ اور آپ دیکھیں ناظرین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دین کو بھی بڑے سارے اذکار کرتے تھے، آپ بڑی دعائیں پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد آپ علیہ السلام آیت الکرسی پڑھتے اور اسی طرح سے آخری تینوں قل پڑھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے آپ کو اس طرح سے دم نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نیند کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا نیند کی حالت میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شیاطین کے لیے اس وقت جسم کے اندر داخل ہونا بھی آسان ہوتا ہے اگر ہم نے اپنا حصار نہیں لگایا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اپنا حصار کر کے سوتے ہیں، اور حصار کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتے نبی علیہ السلام، اور اس طرح سے آخری تینوں قل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے بدن کو دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ سونے سے پہلے دم کیا کرتے تھے، باقاعدہ پڑھ کے اپنے بدن پہ ملا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ لیٹیں، اور دعا جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے اللہم باسمک اموت و احیا، یہ دعا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، تو جو مسنون دعائیں ہیں انہیں اپنا لیں۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ ابتدائی طور پر یہ معاملات چل رہے ہیں، ابھی شروع ہوئے ہیں، وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں اور آخری تینوں قل پڑھیں، لیکن فجر کی نماز اور مغرب کے بعد ان 2 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے آخری تینوں قل، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ۔ تو ایک وجہ، ایک بہت بڑا سبب ان جھٹکوں کا، جسم پر وزن پڑنے کا اور جسم کے بدن کے سن ہونے کا، ایسے محسوس ہونا کسی نے گلا دبایا ہوا ہے، ایک جو بات ہوتی ہے، جو ایک وجہ ہوتی ہے، وہ جادو اور جنات، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہے ڈپریشن، بندے کی پریشانی، ہر وقت بندے کا پریشان رہنا۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین، توکل، یہ بندے کو پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ اب ایک شخص سارا دن پریشانی میں اس نے وقت گزارا ہے، رات جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے وہی سارا کچھ دماغ کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، وہی مسائل ذہن کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، جہاں جاب کر رہا ہے وہاں کے مسائل ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں وہ رات اس کے ذہن کے اندر جو وہ برڈن بنا ہوا ہوتا ہے، جو بوجھ بن چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ رات نیند کی حالت میں جھٹکے لگتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے، اور اس ڈپریشن سے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ پر یقین، اپنے رب کے ساتھ رابطہ، اپنی نمازوں کو اچھا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اذکار صبح و شام کے ان کو پڑھنا جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو پریشانیاں تو ہوں گی، مسائل ہوں گے، ہم ان ٹینشنوں سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 5 نمازیں۔ ہمارے ہاں 2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 3 چھوٹ جاتی ہیں، 3 پڑھتا ہوں بس فجر کی اور عشاء کی نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نمازیں فرض ہیں وہ 5 ہیں۔ میں نے 3 پڑھی، میرے دل نے کہا 3 پڑھ لو، میرے دل نے کہا 2 پڑھ لو تو میں نے 2 پڑھ لی، میرے دل نے کہا 4 پڑھ لو تو 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی۔ کس کی مان رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کریں، کس کی مان رہے ہیں؟ اپنی کہ رب کی؟ رب نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ کی بات تب مان رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ہم ان کو پڑھیں۔ کمی کوتاہی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جھٹکے لگتے ہیں وہ بلڈ پریشر کا معاملہ ہوتا ہے۔
ان مریضوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جنہیں بلڈ کا معاملہ ہے، یا تو وہ بلڈ لو ہو جائے تب یہ کیفیت بنتی ہے، جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بلڈ اس کا لیول بڑھ جائے تو اس کیفیت کے اندر بھی جسم کو جھٹکے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے تو اسے پھر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اپنا چیک اپ کروانا چاہیے اور علاج کی طرف آنا چاہیے کہ جو میرے بدن کو جھٹکے لگتے ہیں، اگر کسی کے بلڈ کا مسئلہ ہے اسے پتہ ہے، عموماً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرا بلڈ پریشر یا لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے، دونوں کیفیتوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو تو یہ نہیں ہے کہ اس کو جادو یا جنات یا سایہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، نہیں، ان تین وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی معاملہ ہو ہمیں اس علاج کی طرف جانا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شفا عطا فرمانے والے۔ ناظرین، جو ہم یہ گائیڈ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص تک ہماری یہ بات پہنچے اور ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔